السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساغر بھی تو، ساحل بھی تو۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ تمام حضرات؟ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں منور حسین آپ تمام حضرات کو اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو وتھ ایم ایچ میں خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں کہکشاں اردو حصہ دوم کلاس 12 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے والے سبق میں آپ حضرات کو یعنی سبق نمبر 10 غبار خاطر، جس کے رائٹر یعنی مصنف تھے مولانا ابوالکلام آزاد، یہ میں آپ حضرات کو پڑھا چکا ہوں، اور جو آج پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کا سبق نمبر 12 گفتگو، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں علی سردار جعفری۔ اسٹوڈنٹ، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو مصنف کے حالات کے بارے میں کچھ بتا دوں، تاکہ آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ مصنف یعنی لیکھک مختصر گفتگو کے کون ہے۔ یعنی گفتگو جو آپ کا سبق نمبر 12 ہے، ان کے مصنف ہیں علی سردار جعفری۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، اب بلا کسی تاخیر کے ہم مصنف کے حالات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ مصنف علی سردار جعفری ہیں۔ 29 نومبر سن 1913 کو علی سردار جعفری بلرام پور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ، دہلی اور علی گڑھ کے تعلیمی اداروں میں انہوں نے تعلیم مکمل کی۔ ترقی پسند تحریک کے ابتدائی معماروں میں انہیں شمار کیا جاتا ہے۔ آزادی کے بعد جب سجاد ظہیر پاکستان چلے گئے تب انہیں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ بعد میں وہ اس کے ترجمان نیا ادب کے مدیر بھی ہوئے۔ کافی عرصہ بعد انہوں نے گفتگو نام سے ایک رسالہ نکالا، جس کا ضخیم ترقی پسند ادبی نمبر بہت مشہور ہوا۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ رہا آپ کا مصنف کے حالات، جس کے بارے میں ہم ابھی پڑھ رہے تھے۔ اسٹوڈنٹ، یہ کلاس جو آپ حضرات کو کرایا جا رہا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے بہت ہی محنت و کاوش سے لکھ کر میں آپ حضرات کو پڑھا رہا ہوں، تاکہ آپ حضرات کو آنے والے ایگزام 2024 میں جو ہونے جا رہا ہے اس میں آپ کو دل شکنی نہ کرنا پڑے، یعنی آپ کو مایوسی کی امید نہ کرنا پڑے کہ سر آپ صرف کیا ہے آبجیکٹیو پڑھاتے ہیں، سبجیکٹیو نہیں پڑھاتے ہیں۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کے لیے یہ سبجیکٹیو کوشچن سیریز لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کا ایگزام بہت ہی قریب ہے، تو آپ کو ایسے وقت میں چاہیے کہ ایسے کوشچن کا، ایسے کلاس کا، ایسے سبق کا ادھین کریں، تاکہ آپ کو آنے والے ایگزام میں آپ اچھے سے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹ، آپ اس چینل سے اپنے دوستوں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ان کو اس چینل سے جڑنے کی تلقین کریں، تاکہ وہ اس چینل سے جڑ کر وہ ان تمام ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی نئے دوست یا احباب ہو وہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ ان کے پاس نئی نوٹیفیکیشن جاتا رہے اور وہ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کرتا رہے۔ تو اسٹوڈنٹ، جو اسٹوڈنٹ اس سے پہلے والے ویڈیو نہ دیکھا ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے اسٹوڈنٹ، اب بلا کسی تاخیر کے آج کا ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے آپ کا گفتگو، جس کے رائٹر یعنی مصنف ہیں علی سردار جعفری۔ آپ پڑھ رہے ہیں مختصر ترین سوالات، جسے ہم اور آپ بتائیے کے نام سے جانتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے گفتگو نظم کس شاعر کی لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ کا آپشن ہے، جواب ہوگا علی سردار جعفری کی نظم گفتگو لکھی ہوئی ہے۔ اسٹوڈنٹ، آگے چلتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے گفتگو نظم کو شاعر نے کس کے نام کیا ہے؟
تو آپ کا جواب ہوگا گفتگو نظم کو شاعر نے ہند و پاک دوستی کے نام کیا ہے. یعنی آپ لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ گفتگو نظم کو شاعر نے ہندو پاک یعنی ہند و پاک دوستی کے نام کیا ہے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے شام ملاقات کب تک چلے گی؟ تو آپ کا جواب ہوگا شام ملاقات صبح تک چلے گی. یعنی آپ کا جواب جو ہے صبح تک چلے گی ہوگی. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے الفاظ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ جواب ہوگا آپ کا الفاظ کے ہاتھوں میں سنگ دشنام ہے. یعنی سنگ بولتے ہیں پتھر، دشنام بنے ہوتے ہیں گالی کے. خیر آگے چلتے ہیں اسٹوڈنٹ. سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا ہے طنز کیسا جام چھلکاتا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا طنز زہر کا جام چھلکاتا ہے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا ہے ترش ابروئے خمدار سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو آپ کا جواب ہوگا تیکھی نظریں ہیں، ٹیڑھی نگاہیں ہیں. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا ہے کس کے چٹکنے کی صدا آتی ہے؟ تو جواب ہوگا غنچوں کے چٹکنے کی آواز صدا آتی ہے، یعنی آواز آتی ہے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا ہے کس تحفہ اور سوغات اس نظم میں آئی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا درد اور پیار کی بات کی ہے. یعنی اس نظم کے اندر درد اور پیار کی سوغات آئی ہے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا ہے تاروں بھری رات کس طرح چلتی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا تاروں بھری رات ہنستے ہوئے چلتی ہے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا یہیں تک رہا آپ کا. آپ بتائیے یعنی مختصر ترین سوالات. اب یہاں سے آپ کا ہوگا مختصر گفتگو جو آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس میں تقریباً آپ کا 5 سے 6 نمبر آتا ہے. اسٹوڈنٹ مختصر گفتگو میں سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے حرف وفا سے آپ کیا سمجھتے ہیں اور یہ کب اور کس طرح آئے گا؟ تو آپ کا جواب ہوگا حرف وفا سے محبت مراد ہے اور یہ صبح ڈھلنے کے بعد آئے گا اور یہ عیش بن کر آئے گا اور جب جائے گا تو نظریں جھکی ہوگی، دل دھڑکتا ہوگا اور اس کا ہونٹ کانپ رہے ہوں گے. اسٹوڈنٹ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے عشق کس طرح آئے گا؟ لغزش پا کے کیا معنی ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا عشق لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں آئے گا، ہونٹ کانپتے اور دل دھڑکتے ہوئے، نظریں جھکاتے ہوئے آئے گا. لغزش پا کے معنی ہوتا ہے لڑکھڑاتے ہوئے پاؤں کے. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 3 میں پوچھا گیا ہے نظم گفتگو کا مختصر خلاصہ لکھیے. آپ کا جواب ہوگا نظم گفتگو علی سردار جعفری کی آزاد نظم ہے. یہ نظم انہوں نے ہند و پاک دوستی کے نام سے لکھی ہے. یہ دونوں ملکوں میں پیدا ہوئے مسائل سے بچنے کے لیے ترکیب اپنی نظم میں بتایا ہے. شاعر دونوں ملکوں کے کشیدگی کو جانتا ہے، اس لیے دونوں حکمرانوں کو مشورہ دیا ہے کہ اگر پھر آپس میں اتحاد محبت چاہتے ہیں تو اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے گفتگو. کیونکہ گفتگو ہی ایک چیز ہے جس سے بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ آگے چلتے ہیں. سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے درج ذیل اقتباس کی تشریح کیجیے. جواب ہے مندرجہ ذیل اقتباس
علی سردار جعفری کی نظم گفتگو سے لیا گیا ہے۔ اس اقتباس میں علی سردار جعفری نے دونوں ملکوں کے آپسی اختلاف کو ختم کرنے کی ترکیب بتائی ہے اور وہ ہے گفتگو۔ جعفری صاحب کہتے ہیں کہ دوستی کا ہاتھ اس طرح بڑھائیے کہ درد کا تحفہ اور پیار کا سوغات ساتھ میں ہو، کہ تمام پچھلی باتوں کو بھول کر بھائی بھائی ہو جانے کی بات انہوں نے کہی ہے۔ یعنی علی سردار جعفری نے یہ کہا کہ ماضی میں جو بھی آپ سے بغاوت تھی وہ ختم کیجئے، آپ کیا ہے پیار اور محبت کا سوغات لائیے، یعنی پچھلی باتوں کو بھول کر آپس میں بھائی بھائی ہو جانے کی یہ بات انہوں نے گفتگو کے اندر کہی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ یہ رہا آپ کا کلاس یہیں تک۔ اگر آپ حضرات کو یہ کلاس اچھا لگا ہو، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ ان کو اس چینل کے اندر جڑنے کی تلقین کریں تاکہ وہ ہر نئے ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو اسٹوڈنٹ یہیں تک رہا آج کا یہ میرا کلاس۔